یہ جائیے گا کہ محمد علی درانی صاحب والا کیا سین تھا؟ ڈراپ سین ہو گیا ہے، کہا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں بھی کوئی معاملہ طے کروا رہے تھے، کتنی حقیقت ہے اس میں سر؟ اور نہیں یار، کہاں سے حقیقت ہے؟ وہ وزیر بننا چاہ رہے تھے، وزیر اطلاعات بننے کی بڑی زیادہ خواہش تھی. پھر اچھا جناب جی، جب ان کو کنسیڈر ہو رہے تھے تو اس ٹائم سوچا گیا کہ جی ان کو وزیر اطلاعات کیوں بنایا جائے کہ جناب محترم جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم کے اوپر جو ہے وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں. تو اس بات پر ان کو فارغ کر دیا. پھر انہوں نے کہا میں اپنی کسی طریقے سے جو ہے اہمیت جگاؤں. وہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں سے، پریزیڈنٹ سے ایک دو ملاقاتیں کر لی تو لوگوں کو بتانا شروع کر دیے شاید میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے جی، کوئی مذاکرات نہیں ہے عمران خان صاحب سے، کوئی مذاکرات نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی ڈیل ابھی ان کو آفر کی گئی ہے، نہ ہی مستقبل میں کوئی ڈیل آفر کرنے کا کوئی ارادہ ہے. اگر وہ بھی کوشش کریں ڈیل کرنے کی تب بھی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہے، چاہے ایون بیرونی اگر وہ آتا ہے نا، دباؤ بھی آتا ہے، تب بھی عمران خان سے ڈیل نہیں ہونی. میں وہ بھی آپ کو یہ بتا دوں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی فیملی جو پریشرائز کر رہی ہے عمران خان کو، ظاہر ہے بہت سارے بچے ہیں فیملی کے، وہ بھی عمران خان کے ساتھ اندر ہے کہ آپ کو ڈیل کر لیں یا کوئی معاملات طے کر لیں تو بچوں کی جان چھوٹ جائے گا. ایسا بھی کچھ چل رہا ہے؟ کچھ حفیظ اللہ نیازی خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں اس قسم کی؟ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تو اپنے بیٹے کے لیے کھلا خط لکھ دیا ہے نا، جس میں بہت سے صحافیوں کے نام 110 کے 111 صحافیوں کے نام انہوں نے لکھ دیے ہیں. وہ ان میں سے بیشتر جو ہیں جنہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم سے تو کنسینٹ ہی نہیں لیا گیا، اور وہ اخبار میں کھلا خط جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے نام انہوں نے لکھ دی ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں، میں ان کا بےحد احترام کرتا ہوں. وہ اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سوچی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کو شاید میری پسند نہیں آئے گی کہ چراغ تلے اندھیرا کی بہترین مثال ہے ان کے صاحبزادے. اور ان کے صاحبزادے نے جو 9 مئی کے واقعات میں بڑے کھل کر وہ سامنے آئے ہیں. اب اگر میں بحیثیت پاکستانی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے افواج پاکستان کے اوپر منظم طریقے سے حملہ آور لوگ ہوئے ہیں وہ کسی رعایت کے، کسی جو ہے نرمی کے مستحق نہیں ہے، تو میں محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے سے متعلق کیوں کہوں ٹھیک. کیوں کہوں کہ ان کے لیے نرمی برتی جائے؟ کیونکہ وہ میرے پیٹی بھائی ہیں. میں اور میرا اور ان کا نظریہ تقریباً ایک ہے، اس وجہ سے کہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ اظہار کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور یقیناً مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں نے ٹویٹ کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی ہے. مطلب آئی ہیو اے ویری جو ہے رسپیکٹ فار حفیظ اللہ نیازی صاحب، لیکن وہ ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ سر آنکھوں کے اوپر. لیکن ان کے بیٹے کا جو کام تھے وہ کام کو اچھے نہیں کیے انہوں نے. اور اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر آپ نے وہاں سے کوئی ریلیف چاہیے تو آپ کو ایک سی ایم اے فائل کرنی ہوتی ہے. آپ نے وہاں سے عدالت میں ایک طریقہ کار ہے فائلنگ کا سپریم کورٹ میں، آپ وہ رجوع کریں. آلریڈی جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے، تو آپ اپنی اپلیکیشن ڈال کر فریق بن جائیں. تو طریقہ کار تو یہ ہے نا، نہ کہ آپ کھلے خط لکھنا شروع کر دیں. جی کھلے خط جو ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی پریشر بلڈنگ ہوتی ہے. ان سے آبجیکٹیو آپ کا کوئی اچیو نہیں ہوتا، لیکن صرف یہ آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے کہ آپ نے جو منصف ہے اس کو انڈر پریشر لے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. فیض آباد دھرنا کیس کے متعلق آج کل چل رہا ہے، ذرا اس کا کچھ حوال بتائیے گا. آنکھوں دیکھا سنا جو ہو رہا ہے اس وقت سر. دیکھیں جی فیض آباد دھرنا کیس میں تمام کی تمام جو فریقین تھے جنہوں نے پہلے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں انہوں نے اپنی واپس لے لی ہیں، ماں سوائے ایم کیو ایم کے جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو عرفان قادر صاحب ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ انہوں نے پریس نہیں کرنی ہے اپنے ریویو پٹیشن کو، جب وہ وڈرا کر لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب دوسری جو اگر آپ بات کی جائے تو سب سے امپورٹنٹ جس کی تھی اپلیکیشن، ریویو اپلیکیشن، وہ منسٹری آف ڈیفنس تھی. ایم او ڈی نے بھی اپنی جو ہے اپلیکیشن واپس لے لی، آئی بی نے بھی واپس لے لی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب یہ واپس لی گئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی آپ آئینی ادارہ ہیں، پہلے آپ نے ایک سسٹمیٹکلی تمام کے تمام لوگ یہ درخواستیں دائر کر رہے تھے اور پھر آپ اچانک سے اسی ہی ٹرینڈ سے وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز واپس آنی شروع کر دی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ جتنی پہلے ریویو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز ایک ہی طریقے سے ڈرافٹڈ تھی. تو یہ چیز تو بڑی اوبیس ہے کہ کسی ایک فرد واحد کے چاہنے کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے ہی یہ اپلیکیشنز آئی تھیں. اور وہ فرد واحد کون تھا؟ جنرل فیض حمید تھا. اب جنرل فیض حمید کو پرابلم یہ تھا کہ اگر اس ٹائم فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا اور جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو پوائنٹ 15 ہے، جو 17 نکات انہوں نے لکھے تھے، حکم لکھے تھے اس عدالتی فیصلے کے اندر، اس میں اگر 17 میں سے 15ویں پوائنٹ کے اوپر عمل درآمد ہو جانا تھا، اگر ہوتا تو پھر جنرل فیض حمید نے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ نہیں ہونا تھا. تو وہ ان کی پروموشن کے راستے میں یہ حائل تھا، یہ معاملہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے جناب پہلے تو ایک ریویوز اپلیکیشن فائل کروائی
اور پھر اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں آج، اس وقت کے جو جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیوں کا آغاز کروا دیا. پھر ایس جے سی میں پریزیڈنشل ریفرنس آ گیا ان کے خلاف، اور ایسٹ ریکوری یونٹ نے اس سے پہلے صرف ایک ہی شخص کے حوالے سے جو تفصیلات جو ہے وہ ویلتھ کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے دی ہیں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا ٹارگیٹڈ انہوں نے جناب وہ کیا. اور جب یہی جو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس تھے امرتا بندیال صاحب، یہ فرماتے رہے کہ جناب جو ججز ہیں وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ججز جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. اتنی لفاظی انہوں نے ادا کی تھی. اور پھر یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کا جب میٹر تھا تب تھا. تو جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ آتا گیا تو جناب کہتے ہیں کہ میں نے بٹھا کے خاموش پیغام دیا ہے. مطلب کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. ایک ٹائم کے اوپر ایک بات کرتے ہیں، دوسرے ٹائم پر دوسری بات کی ہے. یعنی اچانک سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ وہ یو ٹرن دیکھ کر جناب میں خود پریشان رہ گیا. میں نے کہا محترم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جو شکر الحمدللہ وہ دور ختم ہوا، اور ابھی جو دور آ گیا ہے وہ چیف جسٹس جو امرتا بندیال کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہے، جو 17 سپٹمبر کو انصاف کا ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے. اور اس حوالے سے آپ اچھی امید رکھیں، کیونکہ انہوں نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ 12 مئی کے جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یہ دیگر واقعات ہوئے ہیں، اس میں جو فیض آباد دھرنا کا جو معاملہ ہوا تھا، تو ان معاملات کے اوپر مٹی پاؤ نہیں چل سکتا. جنہوں نے بھی اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، متعلقہ جو اس فورس کے، چاہے وہ آرمی، نیوی یا ایئر ہے، وہ ان کے خلاف اپنی جو ہے خود احتسابی کریں. اور ان کے شاید انٹرنیٹ اچھا پہ یہ ریکویکشن پڑا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جی ایچ کیو کس طریقے سے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یقین دہانی کرا دی ہے پاکستان میں کہ 1 ماہ کے اندر وہ امپلیمنٹیشن کے اوپر پروگریس رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. تو اب یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ، ویسے تو آئی بلیو کہ 1 نومبر کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے فیض آباد دھرنا کیس کی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ سننے والے ذرا کنفیوز نہ ہو جائیں، کچھ انٹرنیٹ کا بھی پرابلم ہوا ہے. کیا قاضی صاحب اس پہ کچھ خود عمل درآمد کریں گے، یا جو ریفر کر دیا ہے کہ جو ادارہ ہے وہ خود اپنے جنرل کے خلاف کارروائی کر لے؟ کیا ہوگا یہاں پہ آنے والے دنوں میں؟ کیا دیکھ رہے دیکھیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلی چیز انہوں نے بڑی واضح کی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ججز سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ غلطی اگر ہوئی ہے تو غلطی کو تسلیم کرے، اس کے احساس کی جو ہے نا، وہ پہلا پوائنٹ ہے. سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود یہ نہیں کہنے جا رہے کہ آپ فلاں بندے کو یہ سزا دیں، بلکہ جو ادارہ ہے وہ خود احتسابی کرے. تو ابھی دیکھنا ہے، ابھی تو ٹو ارلی ہے میں اس پر کہہ دوں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن آ جائے سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن خود احتسابی کا بھی کہا ہے، کیونکہ بیسیکلی خود احتسابی کا ایک میکانزم موجود ہے ہماری جو ڈسپلن فورسز ہیں ان کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویسے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدے کے حوالے سے 245 کی ریکوزیشن کی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، اور اس کے تحت ہی انہوں نے اپنا کام کیا تھا. یہ معاہدہ کر کے انہیں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا بطور ڈی جی سی کہ آپ ان لوگوں کو اٹھائیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ اسمبل کس طرح ہوئے وہاں سے، وہ وہاں سے کس طرح لے کر آئے، ان کی فنڈنگ کس نے دی ہے، تو بہت سے کوشچن ریز کیے ہیں. تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جناب 245 کی ریکوزیشن ہوئی تھی تو اس لیے جو ہے انہوں نے جو معاہدہ کر دیا تو ان کی اب جان خلاصی ہو جائے گی. تو اتنا بھی ایزی نہیں ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ میوزک تو ان کو فیس کرنا ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے مطلب پاکستان کی تاریخ کے تگڑے ترین ڈی جی آئی ایس رہے ہیں، اور وہ مطلب کہ مالک رہے ہیں نہیں ملک جی، کے. ڈی جی ایسا کے طور پر نہیں ہے جی. آپ آیا دیکھیں اس ٹائم وہ ڈی جی سی تھے. تو ڈی جی ڈی سی جی تھے، سی بالکل کے صحیح. طور پر ڈی جی کے بارے میں جو ہے نا، وہ آپ کہہ دیں کہ وہ بطور ڈی جی سی جو ان کا عمل ہے وہ اب کٹہرے میں آ رہا ہے. لیکن وہ آگے جا کے تو یہ بھی طے ہوگا نا کہ کیا وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کون تھا، سارے پیچھے کون تھے. یہ بھی تو چیزیں بہرحال یہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں واضح ہوں گی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس پر. اچھا سر، آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے آپ کے کچھ ٹویٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کلپ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جج اور جرنیل دونوں ہی آنے والے وقتوں میں کچھ کٹہرے احتساب کے آنے والے ہیں. تو جرنیل تو سمجھ آ گئی ہے جن کی بات ہو رہی ہے، کون سے ججز بھی ہیں جو اس کٹہرے میں آنے والے ہیں؟ مظاہر نقوی صاحب کا نام آپ نے پچھلے ویلوگ میں لیا تھا ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے دیکھیے سر؟ بھی جج نے
یہ ان دو کے علاوہ بھی کوٹس میں بھی ججز ہیں، اور جنرل فیض حمید تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی جو جنرلز موجود ہیں، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے کرپشن کی ہے، میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں، کرپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس سے کرپشن کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئے گا اور ان کا احتساب ہوگا. یہ بات میں بڑے آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، چاہے وہ جج ہے چاہے وہ جنرل ہے، وہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوں گے، ان کا احتساب ہوگا اور احتساب ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان آج جس نیج پہ پہنچا ہے، یہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کرپشن کریں گے تو